دروازے سے گزر کے اس ہال میں پہنچے سے امام بارگاہ میں پہنچے یا فلاں جگہ پہنچے اور پھر اس میں اب جانا بھی اسی دروازے سے جیسا ہمارے انہوں نے فرمایا جانا بھی دروازے سے. تو دروازہ بنیادی طور پہ اخراج کا اور داخل ہونے کا ایگزٹ ہے اور انٹرنس ہے. لیکن اس سے اوپر اس کے معنی ہیں جو بیان کرنے چاہیے. ہم آپ سے سوال آپ کو دیں سوچیں خاص طور پہ بچے نوجوانوں سے دروازہ لگایا کیوں جاتا ہے؟ یعنی آپ کے اس میں گھر میں مثلا مین گیٹ کیوں ہے؟ گھر کی حفاظت اور جو گھر کے اندر مال و متاع ہے چاہے مادی ہو یا روحانی اس کی حفاظت کے لیے ہے نا. اچھا جس وقت ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے مٹی اڑ رہی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بھئی جتنی کھڑکیاں بڑکیاں دروازے سب بند کر دو کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ کوئی کھڑکی کھلی رہ جائے تو ہوا کے ساتھ خس و خاشاک آنا شروع ہو جاتا ہے. مٹی آتی ہے پتھر چھوٹے چھوٹے آتے ہیں ریزے آتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ایسا باب ہو موجود کہ جو دین کے اندر علم دین کے اندر آنے والے خس و خاشاک کے مقابلے میں ایک سپر کا کام کرے اس کو باہری روک لے دین کے اندر وہ چیزیں نہ آنے دے جو دین میں شامل نہیں ہیں. وہ دین کے اندر علم کے کیا معنی ہیں یہاں علم کے معنی دین. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ میں انجینئرنگ اور الیکٹرانکس اور اس کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جب دین کہا جاتا ہے تو دین علم کہا جاتا ہے تو اس سے دین مراد ہوتا ہے. اور یہی قرآن مجید کا محاورہ بھی یہی ہے بعد ما جاءک من العلم جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی العلم آ گیا تو اب اس میں گمراہی کی یہ شک کی ضرورت نہیں. تو انا مدینۃ العلم علم جو ہے وہ العلم دین مجھ میں منحصر ہے اور میرے بعد علی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. دین میں جو چیزیں بھی باہر سے شامل کرنے کی لوگ کوشش کریں گے چاہے ابھی یا کبھی ہمارے ائمہ علیہ السلام اس کو روکیں گے اور دین کو ہمیشہ پاک و پاکیزہ رکھیں. سبحان اللہ. پر محمد والے محمد اللہ سے بلند نعرہ صلوات. یہ عربی محاورہ بھی ہے یہ میں سے نہیں ہم بات کر رہے کہ دیکھ اس حدیث کا مفاد ہے. اور پھر عربی میں محاورہ بھی جو آپ ائمہ علیہ السلام کی سوانے پڑھیں بادشاہوں کی چھوڑنے وہاں تو بہت ملتا ہے. ائمہ علیہ السلام کی سوانے پڑھیں تو جب وہ حیات الامام فی السطور یعنی چند لفظوں میں جو امام کی ابتدائی وہ ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شاعر ہو آپ کے شاعر کا کیا نام ہے وہ بواب ہو اور ان کے بواب یعنی جو کھڑے ہوا کرتے تھے در پر آپ کے وہ کون لوگ تھے. پھر ان کے دو چار کے نام آتے وہ کیوں کھڑے ہوتے تھے وہ امام کی حفاظت کے لیے وہ بواب وہاں کھڑے ہوا کرتے تھے. تو باب کے معنی صرف دروازے کے نہیں جو اسے عام ہیں بلکہ باب کے معنی محافظ کے ہیں. اور جب اس حدیث کو ہم لیتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا تو میں سراسر دین ہوں اور اس کا محافظ علی ابن ابی طالب. وہ جس کو عرفان خدا ازلی ہوتا ہے مولانا خان بھائی وہ جس کو عرفان خدا ازلی ہوتا ہے رکھے اوصاف خدا بھی تو ولی ہوتا ہے. ہر نبی ہوتا ہے پابند قوانین الہ
وہ جو قانون خدا ہو وہ علی ہوتا ہے. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اسی صورت سے دوسری ایک حدیث آپ لے لیں کہ فاطمہ تو بزت میں. ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ اس حدیث کو اہل سنت کی کتابوں سے نہ کوٹ کیجیے، اس کو اپنی کتابوں سے، کیونکہ روایات اہل سنت میں جہاں یہ الفاظ واقع ہیں وہ بنیادی طور پہ امیر المومنین کی مذمت میں ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ کے ایک فعل سے یا آپ کی خواہش سے جو آپ تک پہنچائی گئی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہوتے ہوئے وہ علی کس طرح سے انہیں ناراض کر سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے. وہاں پہ کہا کہ فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو اذیت پہنچائی. اب آگے نہیں جائیں گے کیونکہ پھر تاریخ کھل جائے گی، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں تک رہیے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو وہ تو باب مذمت میں ہے، لیکن ہماری روایات میں یہ باب فضائل میں آتا ہے. بی بی علیہ الصلوۃ والسلام میرا ٹکڑا ہے. آپ نے کسی عضو کا ذکر نہیں کیا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے ہاتھ کا دست و بازو کا ٹکڑا ہے. یہ نہیں فرمایا. اس کو مطلق اس لیے چھوڑ دیا کہ یہاں فاطمہ ہر بیٹی عزیزان محترم اپنے باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. تو فاطمہ اگر تھی تو کون سی بڑی بات تھی. یہاں منی کہہ کے ایک تو منیت کی اہمیت کو واضح فرمایا، اور دوسرے یہ کہ میں صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، اور محمد رسول اللہ کا ایک جز جو ہے وہ فاطمہ بنت محمد. تو وہ محمد ابن عبداللہ کا ٹکڑا نہیں، محمد رسول اللہ کا جز ہے. اسی وجہ سے جہاں قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے. تو عورتیں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائیں گی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نہ ماں ہیں کسی کی، نہ بیٹی ہیں، نہ زوجہ ہیں، تو ہم جو ان کیفیات میں ہیں اور ہمارے یہ سارے رشتے اور یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، تو ہمارے لیے نمونہ عمل کیا ہوگا؟ ہم جا کے اللہ سے شکایت کریں گے کہ مردوں کے لیے تو تو نے ایک اسوہ حسنہ بھیج دیا، عورتوں کے لیے کہاں سے اسوہ حسنہ آ گیا؟ تو وہاں پہ رسول اللہ فرمائیں گے میں نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ان کی ذات ہے، مردوں کے لیے اسوہ حسنہ میری ذات ہے. اب کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ یا اللہ تو نے بغیر ہدایت کے ہمیں چھوڑ دیا. ہدایت تو قرآن میں موجود تھی، لیکن اسوہ حسنہ روئے زمین پہ موجود نہیں تھا. تو یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کی سیرت کو سمجھنا، ان کی سیرت پہ عمل کرنا، ان کے اقوال کو لینا اور اس کو دین کا جز سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی روح سے واجب ہے. اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. وہ پارہ رسالت ہے، وہ جز ہے رسالت. عورتوں نے ادھر سے چلی اور مردوں نے گویا وہ اس پر حسنہ. اچھا اب ایک مسئلہ اور ہم آپ سے اس کا
کہ نوجوان نسل ہے، اس کے ذہن میں سوالات تو اٹھتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی خاتم النبیین کے بعد 12 امام تو ہو گئے. 12 امام تو ہو گئے. ہم نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو معصومہ مان لیا، تو پھر عورتوں کا سلسلہ ہدایت جو ہے وہ بعد میں کیسے چلے گا کہ وہ ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتی ہے؟ کیونکہ معصومہ تو آپ کے وہاں ایک 14 معصومہ. ہم کہتے ہیں کہ عالم تشیع کے اور عالم اسلام کے بڑے سے بڑے عالم سے آپ پوچھ لیں کہ کیا زینب عصمت کے درجے پہ تھیں یا نہیں تھیں. اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ زینب عصمت کے درجے کے اوپر فائز نہیں تھی. کوئی ایسا نہیں. آپ آیت اللہ فلاں جس وقت حیات اعظام ہیں ان کی خدمت میں سوال رکھ کے بھیجیے کہ کیا ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اسوے پہ عمل کر سکتے ہیں؟ جواب آئے گا بالکل بلا شک اور بلا ریب. اور اس کی شرعی دلیل بھی ہم دیے دیتے ہیں. وہ تو جب پوچھیں گے جب دیں گے ہم ابھی دیے دیتے ہیں. ضرور بھیجیں محمد علیہ. دیکھیں ہمیں کسی سے بھی روایت لینے میں ہمیں پرابلم نہیں. پڑھتے ہیں روایتیں موجود ہیں، اچھی روایتیں، لیکن حجت اس روایت کو ہمارے وہاں مانا جاتا ہے کہ جو امام سے منقول ہو. ٹھیک. اسی لیے آپ کسی امام کو نہیں دیکھیں گے، کسی امام کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کبھی غیر امام کی روایت سے استدلال کیا ہو، غیر معصوم کی روایت سے استدلال کیا. یعنی یہ تو آپ کو مل جائے گا کہ ایک روایت جو ہے وہ دوسرے مجامع حدیث میں جو آپ کو ملتی ہے انہی الفاظ میں ہمارے کسی امام سے بھی ملتی ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ مضمون ایک ہونے کے باوجود حجت امام کی روایت ہے، غیر امام کی روایت جو وہ حجت نہیں ہے. اور امام معصوم کبھی غیر معصوم سے روایت لے کے بطور حجت نہیں پیش کرتا. اب ہم آپ سے عرض کریں کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مدینے میں آ کے یہ لوگ سیٹل ہو گیا، سیران کربلا، امام زین العابدین علیہ السلام، تو 1.5 سال تک کا وقفہ وہ تھا، عرصہ وہ تھا. اس کے بعد بیوی کی کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، کہ لوگ مسئلہ پوچھتے تھے امام وقت سے زین العابدین علیہ السلام سے، جناب زینب کے توسط سے، اور جواب ان کو جناب زینب ہی دیا کرتے. جواب ان کو جناب زینب سلام اللہ علیہا ہی دیا کرتی تھی، تو دوسرا نہیں دیتا تھا. گویا اس زمانے میں کار امامت کو جس نے جاری رکھا اس کو زینب بنت علی علیہ السلام کہتے ہیں. محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. بارے دیگر صلوات. تو اب امام کے جتنے فتوے اس دوران کے، جتنی حدیثیں اس دوران میں مشہور ہیں یا کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، اس کی بنیادی جو ہے سند وہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام نے تقی علیہ السلام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی ہوگی، جناب حکیمہ خاتون. وہ اپنے دور میں امام کے فتوے، کیونکہ یہ لوگ ایک طرح سے پوشیدہ اور غیبت میں تھے،
تو وہ ایمان کے فتوے آگے بڑھایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے ان کے سامنے سے ایمان کے جواب پوچھاتی تھی۔ تو ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، ابھی ہم بہت اہم بات روایت آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نے فتویٰ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا عورت، بہن یا بیٹی یا پھر بیوی اپنے شوہر کے جنازے پہ، باپ کے جنازے پہ یا اپنے بھائی کے جنازے پر رو سکتی ہے، بیان کر سکتی ہے؟ تو بیوی کیا فرماتی ہے؟ بیوی کہتی ہیں کہ اس میں دلیل جناب زینب و ام کلثوم اور سکینہ کا عمل ہے کہ جو انہوں نے شام غریبہ میں کیا کہ جب سب کی شہادتیں ہو گئیں تو یہ وہ بیویاں تھیں کہ جنہوں نے غم کیا، ان کے غم میں روئیں اور رو کیا۔ تو یہ جواب گویا امام علی نقی علیہ السلام نے، امام محمد تقی علیہ السلام نے، دونوں اماموں میں سے جتنے بھی دیا ہو، تو اس نے دلیل کیا بنائی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ پر دلیل بنائی کہ جب وہ روئی تھیں تو یہ عمل جو ہے یہ کسی بھی صورت سے غیر شرعی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ درود بھیجیں محمد۔ باری دیکھیں سے تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس کے بعد بیوی کی شہادت کے، بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ ہدایت رکا نہیں، بلکہ یہ جو فاطمیات تھیں، اہل بیت کی جو خواتین، یہ لوگوں کی ہدایت کو، ان روایات کو، ان سب چیزوں کو آگے لے کر چلتی تھی۔ اچھا، اب ہمیں ایک بات یہاں پہ ذرا ہماری عادت ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم جھنجھوڑتے بھی رہتے ہیں، تو ہمیں جھنجھوڑ لینے بھیجے درود محمد۔ سے بلند نعرہ سلوات، صلی اللہ محمد یہ نعرہ سلوات جو ہے، سلوات اس وقت ہم نے اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے ہی آپ سے درخواست کی کہ پڑھیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو آل محمد میں کیا ہم سادات شامل نہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا اس میں ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا یہ صلوات غیر صالح سادات تک بھی پہنچتی ہیں؟ غیر صالحین تک تو یہ پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کو، اگر اس میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں اس دعا میں اور اس کی برکات میں، تو ہمیں آل محمد کے ساتھ ساتھ اسوہ آل محمد پہ چلنا پڑے گا، اس پہ چلنا پڑے گا، اور انہی لوگوں کو پہنچے گی۔ ابو لہب کو نہیں پہنچے گی جو سگا چچا تھا، اس لیے کہ دین سے منحرف تھا۔ ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جو تھے ائمہ کے صاحبزادے یا پوتے، لیکن انہوں نے ائمہ وقت کو نہیں مانا، ائمہ وقت کو نہیں مانا، بلکہ کچھ وجوہ سے اپنی امامتوں کا اعلان کر دیا۔ ان کو نہیں پہنچے گی یہ صلوات، یہ صلوات انہیں کو پہنچے گی کہ جو بیوی ان کی اولاد سے ہیں اور ان کے تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ سلوات، صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام
بحیثیت سادات کے، بحیثیت آل رسول کے اب ہمارا فرض ہے، ہمارا اور ہماری عورتوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس دین کو، جس کو مذہب شیعہ یا مذہب جعفریہ عرف عام میں کہتے ہیں، اس کی حفاظت کریں اور اس کو لے کر آگے چلیں، ایسی نسل کو آگے بڑھائیں کہ جو آگے بڑھ کر سوائے اہل بیت اور ان کے اسوے کے کسی دوسری طرف دیکھے بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پر محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ سلوات، صلی اللہ محمد والے محمد۔ تب ہم اس قابل ہوں گے، تب ہماری قوم اس قابل ہوگی، تب ہماری قوم اس پہ آئے گی کہ ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں فخر سے کہہ سکیں، فخر سے کہہ سکیں کہ ہم، بلکہ دوسرے دیکھنے والے اگر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، تو وہ کہیں کہ یہ محمد و آل محمد کے پیرو اور ان کی نسل سے ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ کا اسوہ، آپ کا کردار انہیں تعجب میں ڈال دے، انہیں تعجب میں ڈال دے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس زمانے میں اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور اس طرح سے زندگی جو ہے اس کو بسر کرتے ہیں کہ اگر کسی کے 2 پیسے زیادہ آ گئے، یعنی ان سے توقع نہ ہو، محال ہو کہ کسی کے حق میں ایک ذرہ برابر بھی کمی کرے۔ جب کردار یہاں پہ پہنچ جاتا ہے، بلکہ صرف یہی نہیں، اب اس سے آگے بڑھنے دیجیے کہ جب یہ کردار بڑھ کر ایثار کے درجے میں آ جاتا ہے تو پھر کردار اہل بیت۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ امام کے زمانے میں قحط پڑ گیا مدینے میں اور لوگ پریشان ہو گئے، انہیں گندم اور آٹا نہیں ملتا تھا۔ تو آپ نے اپنے غلام محتب کو بلایا اور اس سے کہا یہاں ہمارے پاس کتنے مہینے کا گندم پڑا ہو؟ ان کا مولا آپ فکر نہیں کریں، ہمارے پاس 6 مہینے کا گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں، بلکہ اس سے زیادہ بھی چل جائے گا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہ بازار کا کیا حال ہے؟ اب یہ چیز ظاہر کر رہے ہیں لوگوں کے لیے ہمارے رات۔ پوچھا کہ اور بازار کا کیا حال ہے؟ کہا بازار میں اس کے دام بہت چڑھ گئے ہیں اور لوگ مجبور ہیں کہ وہ غالی داموں میں، زیادہ داموں میں چیزوں کو خریدیں، خاص اور گندم کو خریدیں۔ کہا ایسا کرو کہ یہ سارا گندم بازار میں لے جا کر اور قحط سے پہلے بھی جو پرائس تھے اس کو بڑھ دی۔ کام بولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ گندم بازار میں جائے گی تو اس کے نرخ بھی نیچے جائیں گے اور لوگوں میں قوت استطاعت کے مطابق آ جائے گا اور یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ تو صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جب یہ خلوص اور یہ دین کے اوپر عمل ایثار کے درجے کے اوپر پہنچ جایا کرتا ہے، تب محمد والے محمد کی پیروی ہوتی ہے، اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ بر محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ سلوات، صلی اللہ محمد والے محمد۔ لیکن ایک اور مشہور حدیث آپ سے عرض کرتے ہیں اور وہ ہے، اور آپ سب حضرات سنتے رہتے ہیں اس حدیث کو، اور وہی ہے بینرز پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو چنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین۔ اچھا بعض حضرات نے اس کو من الحسین لکھا ہے۔ من الحسین تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب ہم، ایسا ہے عربی میں کہ جب کوئی وصف ہو، کوئی ایڈجیکٹو ہو اور اس کو ہم ناؤن کی طور کے اوپر استعمال کریں تو حسین الحسین ہو سکتا ہے، کوئی اس میں رج نہیں ہے۔ یہ نے عربی کے دوسرے دونوں ورژنس ٹھیک ہے، حسین منی و انا من حسین،
اور حسین منی وانا من الحسین، من الحسین بھی ٹھیک ہے، لیکن حضور کے جو الفاظ منقول ہیں تواتر سے وہ حسین منی وانا من حسین، تو ہیں دونوں ٹھیک اور دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی. اب یہ تقریباً جو کہا تو اس کی ابھی وضاحت نہیں کرتے لوگوں، پھر عربی ہو جائے گی، چھوڑیں اس کو. لیکن یہ کہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. اب یہ حدیث ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. کیا اس کے معنی ہیں؟ یہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے خاص طور پہ نوجوان نظر کو، بچوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اویئرنیس دیں. دیکھیں لفظ من جو ہے یہ لفظ نہیں بلکہ حرف ہے. اس کو ہم لوگ عربی میں حرف کہتے ہیں. حرف جارہ، حروف جارہ میں سے بعد میں جو اسم آتا ہے اس کو زیر دیتا ہے. جیسے من اللہ، ہے کے نیچے جو زیر ہے وہ من کی وجہ سے. باللہ، بی حرف جر ہے، زیر جو آیا اللہ کے نیچے آخری حرف پہ تو وہ بے کی وجہ سے ہے نا. اس طرح سے فی رسول اللہ فی المدینہ، فی کی وجہ سے یہ حرف جر ہے. تو من جو ہے بنیادی طور کے اوپر یہ عربی میں جو حرف ہے یہ اس سے پہلے کی دو زبانیں کہ جو اس کی عربی کی کہ ماں اور باپ کہلاتے ہیں، یعنی عبرانی زبان اور سریانی زبان سائرک، ان دونوں میں بھی من اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے کوئی دوسرے معنی نہیں ہے، وہی ہے کہ جو عربی میں. اور ان زبانوں میں بھی اور خود عربی میں بھی یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ بمعنی جز کے استعمال ہوتا ہے، جز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حسین منی وانا من حسین یا من الحسین، تو یہ جز کے معنی میں ہوتا ہے. اب اجزاء جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. توجہ دی اس پہ جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی مادی چیز ہے اور اس میں سے ہم نے کچھ لے لیا یا آپ نے اس میں سے کچھ دے دیا. ایک تو من کا یہ مفہوم ہے. اخذت من بعض الکتب، میں نے بعض کتابوں سے یہ چیز اخذ کی. ایک تو یہ معنی، یعنی کتاب میں ہم نے پڑھا اور آپ سے بیان کر رہے ہیں، تو یہاں جدائی تو نہیں ہوئی نا. کتاب میں جو لکھا تھا وہ کتاب میں رہا، جو ہمارے پاس آ گیا، جو ہم نے اس سے سمجھ لیا وہ ہمارے پاس رہا. نہ اس کو کوئی تقسیم کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی تقسیم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرض یہ کہ کچھ درہم ہے، ہم کہتے ہیں کہ اخذت الدراہم منہ، میں نے اس سے بعض درہم لے لیے. تو وہ پہلے اس کی ملکیت میں تھے، اب ہماری ملکیت میں آ گئے، تو اس کے پاس کوئی ایک کمی ہو گئی ان درہموں کی، ہمارے پاس جو ہے وہ اضافی ہو گئی. تو من کے دو معنی، تو مادی چیزوں میں سے کوئی چیز لے لینا، اس میں زیادتی اور اس میں کمی. تو رسول کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ رسالت تھی، جو نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معنی میں بھی حضور نے فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، وہ مادی کوئی چیز نہیں تھی، وہ یہی روحانی اور رسالت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. یعنی جو پیغام ہدایت اس میں پایا جاتا ہے جو مجھ میں پایا جاتا ہے، دونوں ایک ہیں، ایک دوسرے کا جز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس معنوں میں کہا گیا ہو کہ حسین میرا نواسا، میں اس کا نانا، کیونکہ ہر نواسا یا ہر بیٹا اپنے باپ کا جزئی ہوا کرتا ہے، اس کو جزئی کہتے ہیں. لیکن وہ اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے کہ اس کے فقد من اولاد واحدا، اس نے اپنی اولاد میں سے ایک کو کھو دیا، یعنی وہ مر گئے. تو 7 تھے تو 6 رہ گئے، 6 تھے تو 5 رہ گئے.
لیکن یہ منیت جو ہے جو حسین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑی، یہ مانتی نہیں ہے کہ کم اور زیادہ ہو سکتی، کہ ایک زمانے میں کم تھی اور ایک زمانے میں زیادہ ہو گئی، نہیں، جب تک حسین زندہ ہیں، جب تک یہ حسین زندہ ہیں اس وقت تک یہ نبی کی رسالت کے اسی طرح سے وارث رہیں گے جس طرح سے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں وارث۔ پر محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ سلوات، صلی اللہ علیہ محمد۔ اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ کڑک کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اور یہ روایت جو عرض کرنے جا رہے ہیں طویل روایت ہے، بخاری باب عمرۃ القضاء کی پہلی حدیث ہے، باب عمرۃ القضاء کی پہلی حدیث ہے کہ جب حضور تشریف لے کے ہیں حج کرنے، لیکن حج نہیں کرنے دے کے تو عمرہ کر کے واپس آ گئے، تو وہاں پہ جب کچھ گفتگو ہوئی ہے، وہ گفتگو ہم نہیں نقل کریں گے، نہ ٹائم ہے اتنا، تو وہاں حضور نے علی سے، حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اما انت، اما انت، جہاں تک تمہارا تعلق ہے، انت منی وانا من کا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، تو میں تم سے ہوں، میں تم سے ہوں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جعفر اور زید کو لڑنے دو اس مسئلے میں، تم تو میں ہوں اور میں تم ہو، میں تم ہوں اور تم میں ہوں، جس طرح سے میرا قول اور فعل حجت ہے ویسے ہی ہے علی تمہارا قول اور فعل حجت ہے، باقی رہے جعفر اور زید، ان دونوں کو آپس میں قضیہ جو ہے وہ اپنے نمٹانے دو، تمہیں اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو منیت ہوتی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر ایک ایسی تعلق کو ظاہر کرتی ہے کہ جس میں کسی قسم کا انفصال نہیں، یعنی جس میں چیزوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، جس میں چیزوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مادی نہیں ہوتی ہیں، یہ روحانی اور معنوی ہوا کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ اب ہم تھوڑا سا اس کی اور کہیے تو اجازت دیے تو وضاحت کریں۔ محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ سلوات، صلی اللہ محمد والے محمد۔ دنیا میں آج تک یہ ہم پورے اپنے 50 سالہ مطالعے کے زور پہ ہم عرض کر رہے ہیں، آج تک کوئی مورخ اور کوئی محدث ایسا نہیں گزرا جس نے یہ پوائنٹ آؤٹ جو کر سکا ہو کہ علی کا یا فاطمہ کا یا حسن کا یا حسین کا فلاں فعل خلاف اسوہ رسول۔ چاہتے زمین میں ایک بات اور کہتے چلے، مولانا آزاد بلگرامی بہت بڑے عالم تھے، آزاد بلگرامی بڑی کتابیں ہیں، شبلی نعمانی نے ان سے پوچھا، یہ مکاتیب شبلی میں موجود ہے بات، شبلی نعمانی نے ان سے پوچھا کہ مولانا کیا آپ بھی آئمہ کو اپنے آئمہ کو معصوم مانتے ہیں؟ تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور دوبارہ بیٹھے، کہنے تم مورخ ہو، تم ایک غلطی نکال کے دکھا دو، ان 12 میں کوئی ایک غلطی نکال کے دکھلا دو، میں معصوم ماننا چھوڑ دوں۔ تو شبلی کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ہر شخص ان میں سے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے بڑا جو تھا عالم اسلام میں سب سے بڑی شخص ہے، تو کہنے بس یہی تو عصمت کا اقرار ہے، اور کیا عصمت ہوتی ہے، عصمت کا یہی تو اقرار ہے، تو خود اقرار کر۔ تو یہ ہے کہ کوئی فعل ایسا نہیں۔ اب آپ تاریخ میں دیکھیں،
تاریخ میں آپ دیکھیں حسین منی وانا بن حسین، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے ہم آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہا کہ جنرل رسول اللہ آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، آپ کوفے جائیں گے، کوفے والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بھی تو تھوڑے سے دیں گے، تو اس وقت آپ کو نکلنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ آپ سب نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ یہی مشورہ جنگ بدر کے موقع کے اوپر آپ کے نانا رسول اللہ کو دیا۔ جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313، ایک لشکر کے مقابلے میں 313 بھی کوئی تعداد ہوتی ہے، لیکن جہاں جنگ لڑنا مقصود نہ ہو، دین کی حفاظت مقصود ہو، تو وہاں 72 اور 313 سے فرق نہیں پڑتا، اپنا فرض جو ہے اپنے وقت کا ایمان بھی پورا کرتا ہے اور نبی بھی پورا کرتا ہے۔ تو رسول